تاریخی باتیں یوٹیوب چینل کے ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے بری صحبت۔ اردشیر نامی بادشاہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کا اقرار کر لیا۔ اب اس کی نظر سلطنت سریانیہ کی طرف تھی۔ یہ بہت بڑا ملک تھا، چنانچہ اردشیر نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعہ بند تھا۔ اردشیر نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے باوجود وہ اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعہ کی دیوار پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر اردشیر پر پڑی۔ اس کی مردانی وجاہت و خوبصورتی دیکھ کر شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ بالآخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک تیر پر یہ عبارت لکھی: اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد بآسانی اس شہر کو فتح کر لو گے۔ پھر شہزادی نے وہ تیر اردشیر بادشاہ کی جانب پھینک دیا۔ اس نے تیر پر لکھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھا: اگر تم نے ایسا راستہ بتا دیا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور تیر شہزادی کی جانب پھینک دیا۔ شہزادی نے یہ عبارت پڑھی تو فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والے اس بے مروت شہزادی کے بتائے ہوئے راستے سے اردشیر بادشاہ نے بہت جلد ہی اس شہر کو فتح کر لیا۔ غفلت و بے خبری کے عالم میں بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے اور شہر کا بادشاہ بھی قتل کر دیا گیا۔ حسب وعدہ اردشیر نے شہزادی سے شادی کر لی۔ شہزادی کو نہ تو اپنے باپ کی ہلاکت کا غم تھا اور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی کوئی پرواہ، بس اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہونے والی شادی پر وہ بے حد خوش تھی۔ دن گزرتے رہے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک رات جب شہزادی بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ وہ بے چینی سے بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ اردشیر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا: کیا بات ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ شہزادی نے کہا: میرے بستر پر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اردشیر نے جب بستر دیکھا تو چند دھاگے ایک جگہ جمع تھے۔ ان کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم و نازک جسم بے چین ہو رہا تھا۔ اردشیر کو اس کی جسم کی نرمی و نزاکت پر بڑا تعجب ہوا۔ تیرے باپ کی طرح آسائش و آرام تجھے کسی نے نہ دیا ہوگا، تو نے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا بڑا بدلہ دیا کہ اسے قتل کروا دیا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر اردشیر نے حکم دیا: اس کے سر کے بالوں کو طاقتور گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔